الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، خطبے کے بعد قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس حدیث نبوی کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا اور ذکر کیا ہے، اس آیت میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسد کے عنوان کو ذکر فرمایا. معاشرے اور سماج میں جہاں اور بہت ساری بیماریاں، جہاں اور بہت سارے گناہ کے کام کیے جاتے ہیں، انہی برائیوں میں، انہی گناہ کے اعمال میں ایک بڑی بیماری حسد کی بیماری ہے، جس کو جلن کہتے ہیں، جس کو کپٹ کہتے ہیں. اور یہ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ اور بڑی تعجب خیز چیز ہے کہ جتنی رفتار سے حسد کا مرض، حسد کی بیماری اور حسد کا عمل بڑھا ہے، اتنی رفتار سے اور کوئی روحانی اور باطنی بیماری نہیں بڑھی. علماء کرام تحریر فرماتے ہیں کہ انسان کو دو طرح کی بیماری لگتی ہے، ایک جسمانی بیماری اور ایک روحانی بیماری. جو بیماری جسم کو لگتی ہے وہ جسمانی ہے، جس میں بخار، سر درد وغیرہ داخل ہے، اور جو بیماری روح کو لگتی ہے، انسان کے باطن کو لگتی ہے، وہ روحانی بیماری ہے جن میں حسد داخل ہے. پھر علماء فرماتے ہیں کہ جسمانی بیماری کا وہ نقصان نہیں ہے جو روحانی بیماریوں کا ہے. جسمانی بیماری انسان کے جسم کو کھوکھلا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی دنیا برباد ہوتی ہے، اور روحانی بیماری انسان کی روح کو کھوکھلا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی آخرت برباد ہوتی ہے. لہذا جتنی زیادہ فکر انسان اپنے ظاہر کی اور ظاہری بیماریوں کی کرتا ہے، اس سے زیادہ فکر انسان کو اپنی روح کی اور روحانی
کرنے کی ضرورت ہے۔ حسد کے عنوان پر قرآن کریم میں کئی آیات بھی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث بھی ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی نے جادو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ازالے کے لیے 2 سورتیں نازل فرمائیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے بغیر آیتوں کے، بغیر صورتوں کے، بغیر کسی سبب کے حضور کے جادو کو ختم کر دیتے اور حضور تندرست ہو جاتے، مگر چونکہ یہ سلسلہ آگے چلے گا اور قیامت تک لوگ اس طرح کے اعمال اور اس طرح کی حرکتیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ایک قانون، ایک دستور، ایک پیغام اور ایک علاج دینا چاہتے تھے کہ اگر قیامت تک کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کا سب سے بہترین نسخہ اور بہترین علاج وہ ہے جو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ جب جادو کا اثر زور پکڑنے لگا، سورت اتری قل اعوذ برب الفلق، پیغمبر یہ کہو میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، اس کے مخلوق کے تمام شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور تاریکی پیدا کرنے والے سورج کے شر سے جب وہ غروب ہونے لگے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں میں پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پہ آئے۔ تو 4-5 چیزوں سے حضور نے اس میں پناہ مانگی ہے اور اللہ کی پناہ لی ہے ان چیزوں سے۔ پہلا، جس میں عام مخلوق کا شر، من شر ما خلق، جس مخلوق سے جو نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے پناہ مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، تمام ظلمتوں سے، تمام تاریکیوں سے پناہ۔ ومن شر النفاثات فی العقد، ہر قسم کے جادو ٹونوں سے پناہ۔ ومن شر حاسد اذا حسد، جلن رکھنے والے اور حسد رکھنے والے کی جلن اور حسد سے اور اس کے شر سے پناہ جب وہ حسد کرنے کے اترے۔ تو سورت کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ مضمون سے متعلق ہے، ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہلوا رہے ہیں، یہ کہو ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرنے پہ اترے۔ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایاکم والحسد، لوگوں حسد کرنے سے بچو، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان کا زور اس بات پہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان کو نیکی کرنے سے روکے، شیطان کا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کی حفاظت نہ کر پائے، شیطان کا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کر کے قبر تک نہ لے جائے، شیطان کا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں کسی بھی طرح سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اسی لیے نیکی کرنے میں آدمی کو اتنی مشقت نہیں ہوتی جتنی مشقت اس نیکی کو بچانے میں ہوتی ہے۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جب کسی کو صدقہ دے کے کسی پر احسان کیا، کسی کا کام نکال کے کسی پر احسان کیا، کسی کی مدد کر کے کسی پر احسان کیا، یہ ایک نیکی ہے،
اس نیکی کے کرنے سے شیطان نہیں روکتا، شیطان اس نیکی کے کرنے کے بعد اس کے اجر کو ضائع کرنے پر زور لگاتا ہے، کہتا ہے بالمنی، اب اگلے دن اسی احسان کو احسان جتلا دے، اب اگلے دن اسی نیکی کا لوگوں میں اظہار کر دے، والاذی، جس پر احسان کیا ہے اس کو ٹورچر کرنا شروع کر دے، جس پر احسان کیا ہے اس کو تکلیفیں دینا شروع کر دے، اور جس پر احسان ہوا ہے وہ محسن کے احسان تلے دبنے کی وجہ سے اس کی تکلیفوں کو برداشت کرتا رہتا ہے، اور یہیں پر آ کر محسن کے احسان کا اجر اور بدلہ صفر ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ ایک مثال ہے۔ اس طرح کی جتنی نیکیاں انسان کرتا ہے ان سب نیکیوں کے کرنے کے بعد شیطان کسی نہ کسی کی طرف سے دل میں حسد پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ حسد کی بیماری وہ بیماری ہے جو اس کی ساری نیکیوں کے اجر کو اور ثواب کو ضائع کرے۔ چنانچہ جب آدمی حسد کی بیماری میں لگتا ہے پیچھے کی ساری نیکیاں صاف ہوتی چلی جاتی ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں آسمان کا پہلا گناہ بھی حسد کی وجہ سے، زمین کا پہلا گناہ بھی حسد کی وجہ سے۔ آسمانوں پہ پہلی نافرمانی بھی حسد کی وجہ سے، زمین کی پہلی نافرمانی بھی حسد کی وجہ سے۔ آسمانوں پہ پہلی نافرمانی کیا ہوئی؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتے سجدے، اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا۔ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ناشکروں میں سے اور کافروں میں سے ہو، اور کہنے لگا میں سجدہ نہیں کرتا۔ آسمانوں کا پہلا گناہ، آسمانوں کا پہلا جرم، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکم کی مخالفت اور سبب حسد۔ جب اللہ نے ابلیس سے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کیا، کس چیز نے روکا میری مخلوق کو سجدہ کرنے سے؟ ابلیس کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے، آگ روشنی پھیلاتی ہے، مٹی تاریکی پیدا کرتی ہے، آگ کئی کئی چیزوں میں فائدہ کارک ہے اور مٹی کئی کئی چیزوں میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، تو آگ کی مٹی پر فضیلت ہے، لہذا میرا خمیر آگ ہے، آدم کا خمیر مٹی ہے، میں اپنے خمیر کے اعتبار سے، اپنے عنصر کے اعتبار سے آدم سے افضل ہوں، آدم سے کہو کہ وہ مجھے سجدہ کرے۔ تو ابلیس کو یہ چیز کھائی جا رہی تھی کہ میرے بعد آنے والا، مجھ سے کم تر چیز سے پیدا ہونے والا مسجود ملائک بن رہا ہے، میرے بعد آنے والا اس سے کہا جا رہا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ حسد تھا حضرت آدم کے خلاف ابلیس کے دل میں، جس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے روکا، اور رب کا حکم آیا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا ہماری محفل سے، تو ہمیشہ کے لیے مردود ہے۔ پھر جب زمین پر پہلا گناہ ہوا تو اس کا سبب بنا حسد۔ قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، پیغمبر لوگوں کے سامنے حابیل قابیل کا تذکرہ کرو، آدم کے دو بیٹوں کا تذکرہ کرو کہ ان میں سے ایک کا نذرانہ ہم نے قبول کیا، ایک کا قبول نہیں کیا۔ پھر قصہ آخر تک چلا اور بات یہاں تک پہنچی کہ قابیل قاتل بنا اور حابیل مقتول بنا۔ قابیل نے حابیل کا قتل، سگے بھائی کا قتل سگے بھائی نہیں کرتے، یہ روئے زمین کا پہلا گناہ، روئے زمین کی پہلی رب کی نافرمانی اور بنیاد اور وجہ بنی حسد۔ جو لڑکی حابیل کے نکاح میں جانے والی تھی وہ خوبصورت تھی، جو لڑکی قابیل کے نکاح میں جانے والی تھی وہ بدصورت تھی۔
حابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا، حابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ حابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا کہ میں بڑا ہوں اور میرے نکاح میں بدصورت لڑکی، اور حابیل چھوٹا ہے اور اس کے نکاح میں خوبصورت لڑکی۔ وہ حابیل سے کہنے لگا یا تو اپنے نکاح میں آنے والی لڑکی کو میرے نکاح میں دے دے ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں۔ حابیل کہنے لگا یہ میرا تیرا فیصلہ نہیں ہے، یہ ابا جان حضرت آدم کا فیصلہ ہے، اور شریعت بھی یہ کہتی ہے جو لڑکی تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس سے میرا نکاح ہوگا، جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس سے تیرا نکاح۔ کیونکہ اس وقت انسانیت زیادہ تھی، لوگوں کی کثرت نہیں تھی، حضرت آدم اور حضرت حوا تنہا تھے، ان سے جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں نکاح کرتے تھے، ہر بار جوڑا بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ پھر جب دوسرے دو جوڑا ہوتے تھے تو یہ دونوں آپس میں نکاح ہوتا تھا، پہلے والا لڑکا اور دوسرے والی لڑکی ان کا نکاح ہوتا، اور پہلے والی لڑکی اور دوسرے والا لڑکا ان کا نکاح ہوتا، پھر ان سے اولادیں چلتی تھی۔ تو حابیل کہنے لگا جو لڑکی میرے ساتھ ہوئی ہے پیدا اس کا نکاح تیرے ساتھ ہوگا، جو لڑکی تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح میرے ساتھ ہوگا۔ یہ شریعت کا معاملہ ہے، اس میں میرا تیرا فیصلہ چلنے والا نہیں ہے۔ تو حابیل کہنے لگا کہ پھر تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک، اگر تو اپنے ہاتھ میری طرف قتل کی نیت سے بڑھاتا ہے تو بڑھا لے، مگر میں اس کا رد عمل پیش نہیں کروں گا، میں اپنے ہاتھوں کو تیرے خون سے لت پت نہیں کروں گا۔ بالآخر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور بنیاد بنی حسد پر چلا۔ تو یہ انسانیت کے جرائم کا پہلا سبب اور پہلی وجہ، آگے چلتا گیا سلسلہ، لوگوں کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہونا شروع ہوتی چلی گئی، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ دور آ گیا کہ ہر تیسرا آدمی حسد کا مریض بن گیا۔ کسی کی ترقی، کسی کی کامیابی، کسی کی کامرانی، کسی کی دین اور دنیا کی بھلائی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، کسی کا نام حسد۔ علماء کرام کتابوں میں تحریر کرتے ہیں حسد کے 3 درجے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ حاسد شخص دوسرے شخص کی نعمت کو دیکھ کے یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت میرے پاس آ جائے چاہے اس کے پاس رہے یا نہ رہے۔ حاسد شخص دوسرے شخص کی نعمت کو دیکھ کے یہ تمنا کرے کہ اس کی نعمت میرے پاس آ جائے چاہے اس کے پاس رہے یا نہ رہے۔ یہ حسد کا پہلا درجہ۔ حسد کا دوسرا درجہ، حاسد شخص کسی کی نعمت کو دیکھ کے یہ تمنا کرے کہ اس کی نعمت اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، اس کی نعمت اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے۔ اور حسد کا تیسرا درجہ جو اوپر کے دونوں درجوں سے زیادہ سخت ہے، وہ یہ ہے کہ حاسد شخص کسی کی نعمت کو دیکھ کے یہ تمنا کرے کہ اس کی نعمت اس سے چھن جائے چاہے میرے پاس آئے یا نہ آئے۔ یہ سب سے خبیث ترین حسد ہے، اور زیادہ تر لوگ اسی حسد کے مریض ہیں کہ وہ آدمی کامیاب ہے، وہ ناکام ہو جائے چاہے میں کامیاب ہوں نہ ہوں، اس آدمی کی ترقی کو تنزلی کھا جائے چاہے مجھے ترقی ملے یا نہ ملے، اس آدمی کی کامیابی ناکامی میں تبدیل ہو جائے چاہے میں کامیابی سے ہمکنار ہوں یا نہ ہوں، اس آدمی کی شہرت کو بدنامی نگل جائے چاہے مجھے شہرت ملے یا نہ ملے۔ یہ لوگ تیسرے درجے کے حسد میں لوگ مبتلا ہیں۔ ایک حسد کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ لوگ نعمتوں کو دیکھ کے یہ کہے کہ یہ نعمت میرے پاس بھی آ جائے چاہے اس کے پاس رہے نہ رہے، یہ بھی حسد ہے اور یہ بھی مبغوض ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے رشک، جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ یہ بہتر چیز ہے، قابل تحسین ہے۔ اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ کوئی شخص کسی کی نعمت کو دیکھ کے یہ تمنا کرے کہ کاش یہ نعمت میرے پاس ہو، اس کے پاس بھی رہے، اس کی نعمت رہے اور بڑھوتری بھی ہو اس کے پاس، لیکن مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے، تو یہ رشک کہلاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا حسد الا فی اثنتین، حسد کرنا، رشک کرنا جائز نہیں ہے مگر 2 لوگوں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور رات دن لٹاتا ہے اللہ کے راستے میں، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور رات دن اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے۔
اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ علم لوگوں میں تقسیم کرتا ہے اور خود اس علم پہ عمل کرتا ہے۔ ان دو لوگوں پہ حسد کیا جائے، ان دو لوگوں پہ رشک کیا کہ اس کا مال مجھے ملے، میں بھی اسی کی طرح رات دن اللہ کے راستے میں لوٹاؤں، اس کا علم مجھے ملے، میں بھی اسی طرح لوگوں میں تقسیم کروں اور اس کی علم پر اور اپنے علم پہ عمل کروں۔ لیکن یہ جو تین درجے حسد کے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا مال، اس کی دولت، اس کی نعمت، اس کی ترقی مجھے ملے نہ ملے لیکن اس سے ختم ہونی چاہیے۔ یہ حسد کا مبغوض ترین اور خبیث ترین درجہ ہے جس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں، اور حاسد شخص کو اللہ دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے۔ سزا یہ ملتی ہے کہ اس کے دن کا چین اور رات کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ دن کا چین اور رات کا سکون ختم، ہمیشہ اسی ادھیڑ بن میں، ہمیشہ اسی سوچ فکر میں کہ کس طرح سے اس کو نیچا کیا جائے، کس طرح سے اس کو ذلیل کیا جائے، کس طرح سے اس کی نعمت پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ سوتے وقت بھی یہی خیال، اٹھنے کے بعد بھی یہی۔ جو محسود ہے، جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، لیکن جو حسد کرنے والا ہے وہ اسی حسد میں اپنی صحت کھوتا چلا جاتا ہے۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ 120 سال کی عمر میں جنگل میں پھاوڑا چلاتے ہیں۔ ایک شخص آ کے ان سے پوچھتا ہے 120 سال کی عمر ہے اور اتنی تندرستی کیسے ہے؟ کہنے لگے ترکت الحسد فبقی الجسد، حسد چھوڑ دیا جسم باقی رہ گیا، حسد کرنا چھوڑ دیا جسم باقی رہ گیا۔ تندرستی چاہتے ہو، جلن کو دل سے نکال دو، حسد کا خاتمہ کر دو، صحت اور تندرستی بھی بنی رہے گی اور نیکیاں بھی محفوظ رہے گی، آخرت کے درجات پر بھی چڑھتے چلے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔